بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہمارے ساتھ دائیں طرف جناب راجہ لیاقت توف ہالینڈ ہے اور انہوں نے میرے والد ان کے والد صاحب نے برما میں دادا تھے اچھا دادا تھے غلام مصطفیٰ راجہ غلام مصطفیٰ جنہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں 65 اور 71 کی 65 اور 71 کی اور آپ کے دادا حضور نے برما میں لڑی تھی وہ کس دور کی بات سارا باؤ آرمی میں چلا آ رہا ہے اور اس ملک اور قوم کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں واہ 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 تو اس کے علاوہ اور کوئی جنگ شنگ نہیں ہوئی تھی نہیں اور تو نہیں اچھا تو ٹھیک ہے جی اور ننگی تلوار بھی ان کو کہتے ہیں اور 2 دھاری تلوار کہتے ہیں غریبوں کے جناب والا ساتھی ہمدرد مظلوم ظالموں کے خلاف 2 دھاری تلوار یہ انہیں والکینو بھی کہتے ہیں انہیں ٹورنیڈو بھی کہتے ہیں یعنی وہ آگ کا بگولا جو سارے ظالموں کو اپنے ساتھ بہا کے لے کے چلا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ امیدوار بھی اللہ کے فضل سے قومی اور صوبائی سینٹ کے قومی اور صوبائی نہیں قومی اور صوبائی اللہ کے فضل سے اچھا اگر میرے اللہ نے چاہ زندگی رہی تو یہ اچھا اس کے علاوہ قومی اور صوبائی 1 یا 2 نہیں قومی اور دونوں میں لڑوں گے نا بھائی انصار اور غلام سرور خان صاحب یہ تو میرا لیڈر ڈیسائیڈ کرے گا کہاں پہ نا لیکن ہم لڑیں گے قومی اور صوبائی دونوں اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے ہالینڈ کے نیشنلٹی ہولڈرز بھی ہیں اور انگلینڈ میں جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کے سابقہ طالب علم بھی ہے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں کیڑا سبجیکٹ ہے اچھا اس کے علاوہ راجہ مشتاق ترک صاحب موجود ہے جی ہمارے ساتھ TUJ کے کیا ہیں جی آپ فائنانس ڈپٹی فائنانس سیکرٹری بھی اور گندارا جرنلسٹ فاؤنڈیشن کے کیا ہے وائس چیئرمین ہے جی 1 منٹ اچھا چلو ٹھیک ہے کالا بھی وچانیاں ہی ہوں کرا کے چلو خیر ہے اچھا جی اچھا اس کے ساتھ موجود ہے ایک تعارف ہو جائے پھر جو ہے نا گفتگو کا آغاز کریں گے جناب ہمارے ساتھ موجود ہے جی راجہ عامر راٹھور صاحب ہیں پاکستان عوامی تحریک سے ان کا تعلق ہے اچھا سوری پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اور ڈیفینڈ کرتے ہیں کس پارٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ثبوت ہے خطہ کشمیر کے راجدھانی کون سی کیڑی ہاں جی راجدھانی اور آپ جنرل سیکرٹری کے امیدوار بھی ہیں اقوام متحدہ کے تو ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں اب آپ کے چانسز اور زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ اس بارے میں آپ کے کوئی ذہن میں کوئی خاکہ کو آتا ہے؟ بالکل میر صاحب اللہ پاک نے اگر مجھے عزت دی تو اچھا جی کیا خاکہ پیش آتا ہے وہ سٹارٹ کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد میر صاحب اگر انشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے کامیابی دی یا آپ کی دعاؤں اور آپ کی شفقت کی وجہ سے جس طرح بیرسٹر رکیل صاحب کا آپ نے مجھے بتایا میں کسی دسیا تو رفاقت صاحب نے مجھے بتایا کہ امریکی جو نئے منتخب صدر ہیں جو بائیڈن صاحب ان کا اور بیرسٹر رکیل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اچھا اور انشاءاللہ آپ کی مہربانی سے بیرسٹر رکیل صاحب ہماری شاید الیکشن میں بھی چلائیں ٹھیک ہے ہاں اور میں ان سے گزارش کروں گا جو بائیڈن آپ کی کیا مدد امداد کر سکتے ہیں جو امریکہ کے صدر ہیں وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ادھر ہمارے کاغذات نامزدگی میں اور ووٹیں جو پڑتی ہیں ووٹس وغیرہ اس میں وہ ہماری مدد کریں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک نے اگر مجھے عزت دی اور کوئی مقام عطا کیا تو سب سے پہلے ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ مسئلہ کشمیر میں ہاں یہ پاکستان ہمارے ساتھ اب موجود ہیں جی وہاں کیڈلا نیب صدر پاکستان پیپل پارٹی شوکت ایوب چاچی نوٹیفیکیشن کدھر ہے آپ کا جی نوٹیفیکیشن میر صاحب تساں بھی لوڈ پیسے چاہ بالکل عوام دیکھنے والی کو ضرورت پڑتا ہے انہیں چاہیے کہ آپ کا نوٹیفیکیشن کدھر ہے سب جھوٹ چل رہا ہے سب فراڈ چل رہا ہے یہ اللہ نے فضل نال انشاءاللہ کوئی فراڈ نہیں کوئی جھوٹ نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہو اچھا اور انشاءاللہ آنے والے دور میں میں پنجاب کا نیب صدر ہو سا پاکستان پیپل پارٹی نے قریب ان 2-4 دنوں نے اندر انشاءاللہ کیوں جی اگر پھر پارٹی کی یہ نیب صدر پنجاب کے ہوں گے تو کیا حالت ہوگی پارٹی کی وہی پیپلز پارٹی کا حال دیکھ رہے ہیں ابھی یہ نیب صدر ہے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوا نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی کریم قریشی صاحب کو کتنے چاہ کے ساتھ مگر وہ بھی ابھی مایوس ہی کر رہے ہیں آپ نے ہمارا اشتہار ان کا لگوایا اخبار میں وہ میری رضامندی کے بغیر آپ نے لگایا لیکن پھر بھی دیکھیں نا ہم نے ہماری کوشش کی شیخ ناصر صاحب اللہ پاک انہیں زندگی دے صحت سلامتی دے وہ ہماری ٹیم کے کیپٹن بنے تھے مگر لولی لنگڑی ٹیم کے کیپٹن بنے ہیں نا ٹیم میں شیخ ناصر صاحب صحیح شیخ سردار سیفی شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر ان لوگوں نے باک اینڈ کے ہمیں مایوس کیا. اچھا انہوں نے جو تقریر کی ہے کل
اگر وہ تقریر نشر ہو جاتی تھی ان پر تقریباً 2-4 پرچے تو لازمی بات تھی. کیا کہتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ اتنی سخت زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. یہ راجہ صاحب ہے جی، ان کی حکومت نے جناب والا مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور ناکام ترین جا رہی ہے ان کی حکومت. ہاں جی، میں اپنے بھائی شوکت ایوب کو تعریف کروں. یہ پیپلز پارٹی کا قیمتی اثاثہ ہے شوکت ایوب. ہر حالات واقعات ہر گلی کوچے میں پیپلز پارٹی کی آواز لگا رہا ہے. یہ خدا کو میں عدالت دان کی کیا آپ کو سچ بات. باقی رہا میرا لیڈر عمران خان، وہ تو مدینے کی ریاست میں آواز لگا رہا ہے. ہم نے 5 لاکھ ویکسین لے کر آئے، غریبوں کو لگائیں گے. 5 لاکھ بندے مار گئے. شہر میں 3.5 کلومیٹر کا روڈ کا افتتاح کر دیا. 3 سال کے بعد 6 کروڑ کا پورے شہر میں کام کے آرڈر دے دیے. یہ سرور خان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ میرے لیے عمران خان نے احکامات جاری کیے. غلام سرور خان نے فوراً عمل کر کے دکھایا ہے. باقی رہا نواز شریف کے 5 MPA، وہ کل انٹرویو دے رہے تھے. نواز شریف راہ کا ایجنٹ ہے. اس کے MPA کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، MPA کہہ رہے راہ کا ایجنٹ ہے. ایک کہہ رہے غلام سقیقہ نے 1 کروڑ روپے کی سوئی گیس کا بل نہیں دیا. ایک کہہ رہا تھا یہ نواز شریف 1400 روپے من گندم لے کر 800 روپے من غریبوں کو دیتا رہتا ہے، غریبوں کو دیتا رہتا ہے. اور ایک کہہ رہا تھا یہ بیٹی کی حکمرانی قائم کر رہے ہیں. یہ بیٹی کی حکمرانی نواز شریف مریم جو کہتی ہے یا اڑان ہے یا پار ہے. یہ کوئی پر کدھر گیا 31 میں؟ ہم تو استعفوں کا انتظار کریں، کیوں نہیں استعفے دیے؟ اچھا جی سر، بالکل جھوٹ جی. راجہ صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا، اور ان کا لیڈر عمران خان بھی 1 نمبر کا جھوٹ ہے. اچھا بالکل. اللہ، آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہاں دیکھیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل گیلپ کا سروے دیکھیں، مہنگائی کس حد تک چلی گئی ہے. ابھی یہ کہتے ہیں اس دن وسیم بادامی صاحب کا رات کو 11 بجے میں ایئر وائی میں پروگرام، انہوں نے جس طرح آگ لگا رہے ہیں، بالکل نواز شریف میں بالکل آگ لگا رہا ہوں، سب سول نافرمانی کی تحریک لاکھ لعنت عمران خان تیرے دے. وہ پرانیاں گلاں تو بھول گیا. یو ٹرن نیازی جس ٹائم آنا ہے اسی سول نافرمانی نے تحریک چلاسا. مہنگائی پٹرول وجے تے ہر چیز کی قیمت ودی ہے، ڈیزل کی قیمت ودی ہے. انہیں 1 مہینے 4 باری پٹرول نہیں قیمت بدائی. انہیں شرم نہیں آنی، کچھ بغیرتی نہیں، انتہا نہیں. کوئی شرم کرو، کچھ یا کرو، کچھ غیرت کھاؤ، وہ بغیرتو اتنا اس ملک سے ظلم نہ کرو. کل حکومت چلی گئی، کل حکومت چلی گئی. جس کی بیوی قتل ہو کہتا مجھے قاتل پتہ ہے، ملک کا پریزیڈنٹ تھا. چاروں صوبوں کی تنظیم، آپ گلی اور محلے کی بھی تنظیم. یہ چوروں اور ڈاکو کا ہم قلعہ کا مگر عمران خان مدینی کی ریاست میں بالکل جھوٹ. ہم تینوں استعفے دے، تینوں جماعتیں استعفے دے. یہ چور اور ڈاکو ہے. عمران خان ابن زیاد ہے. اس سے خلائی مخلوق نے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے یہ کوئی خلائی مخلوق نے ہم نے عوام کو ووٹیں دی ہے. اسی طرح خلائی مخلوق نے آج کا والد خود سرور خان کے ساتھ کام کر رہا ہے. وہ تو نہیں جمہوریت ہے نا، جمہوریت ہے نا جی. ہمارے کام میں سارے عمران خان کا پرچم بلند کیے بیٹھے ہوئے. یہ کل پیپلز پارٹی کے نعرے لگاتے رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب کے سامنے اس ٹائم یہی نعرے لگاتے ہیں. ہم تو عوامی آدمی ہیں، کسی کی بات کی میراث ہی ہے. ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے. عمران خان مدینی کی ریاست کی آواز لگا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں، من جان اس پر قربان کر دیں. یہ فروری کا مہینہ انگلینڈ ہالینڈ میں کیسا موسم؟ ہالینڈ کے یہاں پاکستان کی باتیں کریں، اس ملک کے لیے ہم خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آج ہالینڈ کی ابھی میں ادھر گیا ہوں جی ڈکی محلہ ڈکی میں. اعجاز خان صاحب سراف نے مجھے لے کے گئے ہوں. کہتے راٹھور بھائی ٹھیک ہے صاحب سے میری گزارش ہے، آپ میری ذریعے اسے بتائیے گا. اور یہ انٹرویو میں آپ نے بات کرنی ہے. اعجاز خان صاحب یہ آپ کا قرض میں اتار رہا ہوں، جو عوام کے ہم پہ قرض ہے. ٹھیک ہو گیا. عوام کے مسائل ہم پہ لیڈروں پہ قرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر مسائل حل ہوتے ہیں تو عوام کے ذریعے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہوتے ہیں. اور راجہ مشتاق صاحب کے ذریعے، راجہ لیاقت صاحب کے ذریعے. انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی گاڑی کو روک کے کہا روڈ کا کچھ کریں. دیکھیں 1 ہفتے کے بعد روڈ کا کام شروع ہو گیا. اور ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی انہوں نے، ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی جس دلیری، میں ان سیاستدانوں سے کہتا ہوں راجہ لیاقت صاحب سے دلیری سیکھیں. آپ تو بزدلوں کی طرح ہاتھ باندھ کے ان لکوتوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہے جس طرح وہ ان کو خدا بنا کے. یہ ہمارا لیڈر راجہ لیاقت علی خان ہے جو نہ کسی بیوروکریسی سے ڈرتا ہے اور نہ کسی خان چودھری ملک سے ڈرتا ہے. اور ہم راجہ لیاقت صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ کب نوٹیفیکیشن لے رہے ہیں شوکت صاحب، کب لے رہے ہیں جی؟
یہ تو میں سال ہو گئے سننا پیا گلا نہیں دسو میر صاحب اللہ نے فضل نہ راجہ صاحب اخراج تحسین نہیں تحسین بعد پیش کریو جتنے مسئلے مسائل ای پہ اٹھانے ساڑھے پرا اور انشاءاللہ ملا ٹکی میں آپ دیکھیں جی انہوں نے واٹر فلٹریشن پلانٹ ادھر لگانا تھا، عمارت بنی ہے، نہ کوئی نلکا لگا ہے نہ کوئی پلانٹ لگا ہے، اور اب ادھر سے سلوپ ہے نیچے، پانی کے لیے کوئی جگہ نہیں بنی، اب لوگ گرتے ہیں۔ ہماری ٹیکسلا میں گلی محلوں میں آپ جائیں، مین ہول گلیوں کے اترے ہوئے ہیں، کئی لوگ بچے چھوٹے اتر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری مائیں بہنیں۔ یہ میرا بھائی راٹھور صاحب نشاندہی کرے، ہم فوراً احکامات جاری کرائیں گے۔ نشاندہی کرے ابھی میں کہتے ہیں ہم فوراً احکامات کرائیں گے۔ آپ محلہ ڈکی پہ کام کرائیں، ادھر سیڑھیاں لگائیں، ہمارے کتنے بچے بزرگ ہم نے کہہ دیا نا یہ نشاندہی کرائے۔ حکومت یہ بے روزگاری ہے، ان کے کوئی کام کاج، 1 کروڑ نوکریاں ملنی تھی وہ کدھر گئی ہیں؟ 1 کروڑ نوکریاں۔ یہ سب لوگ ہمارے بھائی آمن کی خدمت کریں، کیوں نہیں؟ میرا لیڈر عمران خان 500 روپے جماعتوں نے ہمیں کام ہی نہیں کرنے دے۔ یہ چور ڈاکو 3 جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں میرا کیا، میں تو خود عالم ہوں، مجھے میرا کیا، جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو روزی چلتا ہے نا، یہ تو نہ کہنے میں حضور کی بیٹی عمل کرے گی تو پھر یہ فضل الرحمان کیسے کہتے ہیں بالکل جھوٹ، میں پاک صاحب بالکل جھوٹ۔ عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کیا، ٹرانسپریسی رپورٹ کی کرپشن میں سب سے زیادہ ندیم بابر، جہانگیر ترین، عامر کیانی، فواد چودھری، مراد سعید، ان سب نے اربوں خربوں کے غفلے کیے، اور یہ لوگوں کی جو گھر گرا رہے ہیں ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ لو ذرا وہاں یہ چوری کھانے والے مجنو چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ہم یہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں بلا تفریق، کوئی آدمی بھی کرپٹ ہو، میرے لیڈر عمران خان نے کہا ہے کیوں جی باقی علاقوں میں کریں گے۔ گورنمنٹ ٹھیک جا رہی ہے، بہترین جا رہی ہے، نہیں جا رہی؟ ہر آدمی کا یہ ہمارے بھائی سب لوگ جی 4-5 دن جو ہے چھٹی آتے ہیں، ایک دن یہ کدھر سے کھانا کھائیں، مزدوری ان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ ایک ادھر بھی پناہ گاہ بنائے، ان غریبوں مسکینوں کے لیے کھانے کا اہتمام کریں۔ عمران خان نے بے روزگاری ان کے لیے بھی ہم پناہ گاہ جلدی بنا دیتے ہیں، اور میرے لیڈر کب تک بہت جلدی انشاءاللہ اس دفعہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ اگلا الیکشن انہوں نے ابھی 2 مہینے کی، یہ 1 مہینے کی مہمان ہے راجہ صاحب کی، یہ جو ہم یہ 5 سال بھی اگلے 5 سال اللہ کے چوروں ڈاکوں کے سامنے علاقوں میں کرپٹ لوگوں کو جتنے کرپشن مافیا ہے، کرپشن مافیا 36 مسلم لیگ نون کے کرپشن مافیا کو علاقوں مافیا ہے۔ یہ سب سے بڑی وہ کیا کہتے ہیں جی فارورڈ بلاگ و ہارس ٹریڈنگ یہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے۔ اب آپ دیکھیں روزانہ عثمان بازار پی ٹی آئی حکومت ٹھیک جا رہی ہے جی؟ میر صاحب پی ٹی آئی حکومت گورنمنٹ نہ کام ہے، نہ مزدوراں نہ روزگار کاروبار دے وے جی۔ اچھا ساڑی نہ مزدوراں سے آواز ہے انشاءاللہ، اور آواز اٹھانے رہساں انہاں لوگاں روزگار دیتا جلے، کوئی کام کاج کھولون، کوئی رجسٹریاں نے، کوئی ٹیکس کٹ کرون جنہاں غریب لوگاں نہ کام کاج دیہڑی لگے جی جناب۔ یہ بے روزگار لوگ انہوں نے اپنے علاقے نے بھی جڑے ایم ایل اے ایم پی اینو بھی کام نہیں کرنے، جڑے تھے ایم ایل اے ایم پی اینو بھی نہیں کام کرنے، لہذا لوکاں روزگار اگر کوئی پارٹی دے سکنی تو پاکستان پیپل پارٹی ہے۔ انشاءاللہ انہاں لوکاں روزگار روٹی کپڑا مکان دے سن انشاءاللہ، اور بہت جلد انہاں لوکاں بہت جلدی نہیں جی آنے دور جی وزیر اعظم بلاول بھٹو سی انشاءاللہ انہاں لوکاں 12-12 ہزار روپیہ ملسی، تنخواہ ملسی، انہاں نے بچیاں نے فیس فری ہو سن جی جناب، انہاں مزدور کارڈ اسی جاری کرسا انشاءاللہ۔ میری پوری کوشش ہے، میں مراد علی شاہ نال ملاقات کرو لگا اسلام آباد آسن ہو انشاءاللہ، اور جتنا پنجاب وچ مزدور کارڈ اسی جاری کراسا انشاءاللہ۔ پورے پاکستان میں احساس پروگرام بلا تفریق، ہر امیر غریب کو، ہر آدمی کو ہم دیں گے۔ یہ ہے مدینے کی ریاست بلا تفریق، جھوٹ کوئی نہیں، یہ اپنے اپنے پی ٹی آئی اس کا والد خود گلی گلی کوچک جو لوگوں خان کے احکامات جمہوریت ہے نا۔ رائے صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، مگر آپ اپنے جذبات کا اظہار ٹھیک کر رہے ہیں، مگر اوپر جو چور اور ڈاکو بیٹھے ہیں نا وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ابھی جوڈیشنل کمپلیکس کے حوالے سے میر صاحب اس کی منتقلی کے خلاف ہمیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑا، ہم جائیں گے۔ یہ قبضہ گروپوں اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ایجنڈوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، ہماری سیاست ہی قبضہ گروپوں کے خلاف ہے،
اور ان ظالم اور یزیدی حکمرانوں کے خلاف ہے. Good. یہ عوامی اچھا میں حقوق کی ایک اور اپیل عمران خان یہ ٹیکس میں جتنے قبضہ گروپ ہے عمران خان فوراً احکامات جاری کر ٹیکس میں قبضہ گروپوں کا قلعہ کو ان کی اپنی پی ٹی آئی کے بندے ہیں. اب میں نام ان کا نہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہو یہ کھلے گا, یہ چیپٹر کھلے, خدا کی قسم 90% پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ملوث. اچھا چلو ٹھیک ہو گیا. اچھا ہاں جی, کیونکہ بحثیت صحافی خراج تحسین پیش کرنا ہے نا جی جناب. انہاں بھائیاں نے اتنی محبت اور پیار ہے جڑے لوگ صحافی گھراں نے وچ مایوس ہو کے بہ گئے انہاں نال بھی لوکاں ہن رابطے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور انہاں اس چیز نے مستحق ہونے نہ گندارا جرنلسٹ بنا کے جی جناب اور علاقے نے وچ ایک پیار محبت اتنا کو جنہ کول دستے نہیں ہو صحافی ساڈے واسطے. اور انشاءاللہ ان قریب ٹی جی جو جیڑی انہاں دی جماعت اس جگہ کی کرو پانے والا ہے. اور راجہ مشتاق ترک صاحب, ملک آفتاب حسین گجر صاحب, صوفی رفاقت علی صاحب, انہاں میں خراج تحسین پر پیش کرنا. اور ٹیکسلے نے مقامی مسائل ہیں جس طرح یہ اجاگر کر اللہ پاک انہاں زندگی سلامتی دے اور انہاں کامیابیاں دے. انہاں نے نیک مقاصد دی. راجہ صاحب بہت پیارا کام کر رہے ہیں. راجہ صاحب بحیثیت صحافی میں آپ سے ٹیکسلا شہر کے مسائل پر گفتگو کروں گا. ابھی افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے ٹیکسلا کے جو عطار روڈ جسے کہتے ہیں, چمسی روڈ کہتے ہیں, فیصل شہید روڈ جسے کہا جاتا ہے, ابھی اس کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے. باقی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو میجر پرابلم ہے یہاں پہ, مسائل ہیں جو عوام کے, ان پہ تھوڑا سا اگر آپ نظر ڈالیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. تو انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں افتتاح ہو رہا ہے روڈ کا, تو روڈ کی پختگی بھی ہو جائے گی اور معاملات یہ حل ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود یہاں پہ تجاوزات ختم نہیں ہوتی نظر نہیں آ رہی. ابھی اگر ذرا سا آپ پیچھے کی طرف کیمرہ لگائیں نا سینٹر, یہ ٹریفک پہ کسی جگہ پہ جی ٹی روڈ پر جو شہر کا مین چوک ہو اس پہ اس طرح کی رش نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو میری ارباب اختیار سے یہی اپیل ہے کہ اس بینگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لایا عمل تیار کرے. ابھی ہمارا یہ فیصل شہید روڈ جو ہے اس پہ جا کے آپ دیکھیں دکانداروں کے سامنے لمبی لمبی گاڑیاں کھڑی ہیں اور کوئی بندہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو. پیر صاحب آپ کی اس ویڈیو کے مناسبت سے اعلیٰ اختیار سے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ وہ ٹریفک کے معاملات پر پلیز خدا کے لیے کوئی تھوڑا سا کام کریں تاکہ یہ ہمارے چوک کو. ٹھیک ہے راجہ صاحب, آخری بات راجہ صاحب, آخری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ہالینڈ کے متعلق ہمیں بتائیں. آپ بولو عامر شہر کے عمران خان کے احکامات پر عمل کر کے لوگوں کی خدمت کر کے ہر گلی کوچے میں ہر شہر کو 12,000 روپے لوگ احساس پروگرام لے رہے ہیں. ختم ہو گئے. ختم ہے. کون ہے؟ یہی عمران یہی مدینہ کی بھی ہے. اس موسم میں ہالینڈ کو چھوڑے ہم پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. ہم اس ملک میں عمران خان کے دین کی ترجمانی کریں گے اور سرور خان کی نمائندگی میں پورے ٹیکسلا میں نہیں ان کے مقابلے میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ ان کے مقابلے میں نہیں ہے, اور ہلکے اور ہلکے بھی بہت ہے. میرا لیڈر ڈیسائیڈ کرے کہاں پہ ہم نے نہیں لیڈر انہیں کہیں ٹکٹ نہیں دے گا انشاءاللہ. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں میرا لیڈر ہم عوامی آدمی ہیں, ہم عوامی آدمی ہیں. یہ پیپلز پارٹی نہ پیپلز پارٹی نہ زمین پہ نہ آسمان, اور پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے. صرف عمران خان کا پرچم شہر میں بلا نہیں اٹک دیکھیں آپ کو کہیں پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں نظر آ رہا. چلے وہ سامنے وہ نظر نہیں آ رہا. راجہ صاحب میرے نال سینئر بھائی بھی ہیوی ٹریفک تو چلو ساڈا مسئلہ ہے یہ ان قریب انشاءاللہ جلدی حل ہوے سی. ایک ساڈا بہت اہم مسئلہ ہے جس نام مبشر نقوی صاحب بھی اس سے بڑا جڑا ہے راجہ مشتاق صاحب بھی اس سے بڑا جڑا فالو کر رہے ہیں. سب تو بڑا مسئلہ ہے اور ساڈے جڑی ہے بہول نگر حفظ آباد فیصل آباد اتوں اتنے کچھ لوگ اتنے کرائے تے آن کے انہاں کولوں بھیک پہ منگانے نو سوچ تو باہر جوان بچیاں کولوں. ساڈا کوئی بندہ نوٹس لینے والا کوئی نہیں. حالانکہ این جی او غریباں سے تعلیم بھی اور انہوں نے ہر مہینے نہیں جڑا ہے پیمنٹ بھی پیانی این جی او کو. میرے کو پروف ثبوت ہے نو میں ثابت کر سکنا جی جناب ثبوتہ نہ لو. جڑے این جی او چلا رہے ہیں انہاں پیمنٹ انہاں غریباں نے بھیک منگنے والے نہ دے پہ ملنے نو
آخری جڑیاں تنظیمان فنڈنگ جڑی ہو رہی ہے جی جناب انہاں لوکاں تک کیوں نہیں بھی پہنچنی ساڈی انتظامیہ کیوں خاموش ہے میں غلام سر خان کا اپیل کرنا فوراً آرڈر کوئی نہیں جو بیکاری ہے ان کا کڑی نظر رکھے اور کون ان کے پیچھے جب آتی شام ہے ہوتی ہے تو لیڈیز جوان لیڈیز جو ہے نا برقعے ڈال کر آ جاتی ہے اور وہ لوگ برداتے بھی کرتے ہیں یہ جو این جی او چلا رہے ہیں ان کے پاس فنڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک منٹ بھی صاحب نہیں بس نوٹیفکیشن تو سکول ہی کوئی نہیں نوٹیفکیشن تسی گولی مارو نہیں مسئلہ اس سے اساں گل کیوں نہیں کرو دے رہے ہو نوٹیفکیشن ہوئے پھر تاں میں بس ہر نوٹیفکیشن تسی گولی مارو کالی خود بھی نوٹیفکیشن نہیں کوئی نہیں جو بھی کوئی نہیں پرچم انہاں لوکاں نے فنڈ کھا رہی ہیں لہذا نہ چاہیے نہ انہاں لوکاں نال امداد کرو تقریب کدن ہو سی نوٹیفکیشن کی تقریب انشاءاللہ ہوگی نہیں عوام ساڈے نال ہوگی نوٹیفکیشن نہیں ہوگی ساڈے پاس ساڈے نال بے روزگار لوکاں نے ایسی پیار محبت کی پھلاں نے گلدستے سارے لوگ انشاءاللہ نہیں اس فروری کے مہینے سے فیبروری کے مہینے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ میں ٹھنڈ ہوگی یا پھولوں کا موسم ہوگا کیا سمجھتے ہیں نہیں یورپ گئے ہی نہیں ہیں میر صاحب نہیں تو راجہ صاحب سے گئے ہیں یہ میر پھولوں کا موسم بتائیں آسم صاحب ماشاءاللہ بڑے ایک منٹ یہاں مقامی طور بات کریں اچھا ٹھیک شوکت ایوب صاحب نے بیکاریوں کے بارے میں بات کی ہے تو میں اپنی انتظامیہ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو پیشہ ور بیکاری ہیں اچھا جنہوں نے ٹیکسلا شہر کا اور چوک کا ماحول خراب کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ان پہ کڑی نظر رکھی جائے نظر رکھیں اور ان پر سختی کریں اور ان کو یہاں سے بگائیں ٹھیک ہو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے شہر میں میر صاحب نہیں آپ کے پاس نوٹیفکیشن ہی نہیں نوٹیفکیشن نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ملے ہیں جو لوگ سود دے رہے ہیں ٹھیک ہے ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر ہو ان قریب ان لوگوں کو فالتو پیسے معاف کریں اپنے جینیئن پیسے لیں ورنہ یہ کمیٹی بن رہی ہے اور سودیوں کے خلاف بہت سخت ایکشن ہو رہا ہے